اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک قوم کے اوپر لازمی کر دیا کہ آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بدی ہے، برائی ہے، قوم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس بدی اور برائی کے خلاف جہاد کریں، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ قوم کو زندہ رکھتی ہے۔ پاکستانیوں، میں جب آج سے تقریباً 20 سال پہلے لندن میں تھا، عراق، یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہے جو 27 مارچ کو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے دماغ کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ کبھی تو یہ سارے ان ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی برطانیہ کا، چائنا کا اور دوسرے ممالک کا، کہ دیکھو ان ممالک کے اندر اسلام ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے ان ملکوں کے اندر چاہے مصر ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو، یہاں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ یہ کسی کا وہ بیان بھی کوٹ کرتے ہیں۔ تو یعنی ان لوگوں کے اندر جس طرح کا سسٹم ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھو کس طریقے سے مدینہ کی ریاست بنائی، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام سب لوگوں کو اکٹھا کرنے آئے تھے، ڈیوائیڈ کرنے نہیں آئے تھے، اکٹھا کرنے آئے تھے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور سب لوگوں کو بھی، کہ دیکھو اکٹھا کرنے کے بھی اصول تھے، ان اصولوں کو کمپرومائز نہیں کیا گیا تھا، اور اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ یعنی یہ تھا کہ اے اہل کتاب، اس میں سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے جو بھی اس نقطے کے اوپر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ نقطہ یہی تھا کہ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، بس ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں۔ اس چیز کا کوئی ذکر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ نقطہ تھا جس کے اوپر رحمت اللہ عالمین تھے، وہ اسی نقطے کی وجہ سے رحمت اللہ عالمین ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کے آئی ہے انسانوں کے لیے، کہ انسانوں یہ چیز ہے جس کو مانو تو اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی بادشاہی کیا چیز ہے؟ اگر آج یہاں 5 محل ہیں یا 100 کوٹھیاں ہیں تو وہاں ایک ایک محل آپ کا ایسا ہوگا جو 60 میل اونچا ہوگا۔ اس نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، اور پھر اس کی ذرا اسی ایک بات کو تھوڑا سا کھولا گیا، حالانکہ بات ایک ہی ہے، اور وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ ذرہ برابر ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا تو پھر اللہ کی بندگی ختم ہو گئی۔ تو بتائیے، یہاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو مزاروں کے سامنے سجدے بھی کرنے پڑ رہے ہیں، آپ کو امام زامن بننا پڑ رہا ہے، بازو کے اوپر پٹا یا علی مدد کا باندھنا پڑ رہا ہے، سونے کے دروازے سے نکلنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ اور بے شک آپ وہ کہتے رہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ جو کچھ آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ مشرکین کی سنت ہے۔ مشرک اس طریقے سے اکٹھے ہوتے تھے، آپس میں کمپرومائز کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک خیرخواہی کے ساتھ کرتے رہے ہوں۔ آج کتنی خیرخواہی کے ساتھ یہ بڑے بڑے لوگ ادارے بناتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہوئے پوری دنیا کے اندر، چیریٹی بانٹ رہے ہیں، فلائی ریاستیں بن گئی ہیں، یعنی فلائی ادارے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایمان عقیدے کے وہ دشمن ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کی دنیا ایک بننے کا چانس تو موجود ہے، دنیا کے اندر ایک فلائی ریاست بنانے کا ایک چانس موجود ہے، یاد رکھیے، جس طریقے پر آپ قوم کو لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ایمان عقیدے کی آپ بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود بھی شرک میں ملوث ہیں، قوم بھی شرک میں ملوث ہے، ان کو آپ نہیں منع کرتے ہیں، ورنہ یہ جو ایک سونامی ہے انسانوں کا سمندر ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اگر اتنی بات آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے قومیوں، میرے پاکستانیوں، آج کے بعد کوئی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگائے گا، تو بتائیے وہی آپ کو کرسیاں اٹھا کے ماریں گے،
اور لان تان کر کے آپ کا پورا مجمع چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا. اور اگر ساتھ یہ کہہ دیں کہ یا رسول مدد کرنا بھی شرک ہے، یہ بھی نہ کہنا، اور واسطہ وسیلہ بھی کوئی نہیں ہے، رکوع اور سجدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ تو جنت الفردوس میں زندہ ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال میں آپ کی تکہ بوٹی بھی نہیں ملے گی. ایسی قوم ہے، یہ نعرے لگانا شروع کر دے گی گستاخ رسول کے، اور ان کے مولوی سب سے آگے بڑھیں گے، اور سارا ایک سسٹم ہے ان کا. تو یہ معاملہ ہے عمران خان صاحب. میری صرف بات آپ سے اتنی ہے کہ آپ اس کو سونے کے نوالے کھلا دیں، اس پوری قوم کو، پاکستان کو دنیا کی نمبر 1 فلائی ریاست بنانے کے بعد بھی آپ اعلان کریں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس طرح بنائی تھی، تو یہ دنیا کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی. چونکہ وہ بات آپ نے کہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ابو لہب سکا چچا ہے وہ انگارہ بن گیا تھا، وہ بات جس کی وجہ سے مکہ سے نکالے گئے تھے، وہ بات جس کی وجہ سے طائف جا کر پتھروں کی بارش ہو گئی تھی اور لہو لہان ہو گئے تھے، وہ کون سی بات تھی؟ اور وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے پوری زندگی نبی علیہ السلام جنگیں لڑتے رہے اور دانت ٹوٹ گئے جنگ کے اندر، اور ایسے ایسے واقعات آئے کہ بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، اتنی زیادہ تکلیف. پھر صحابہ کرام کے اوپر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا گزر گئی تھی. احد احد کہتے تھے، احد 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 اکیلا ہے، اکیلا ہے. پوری روح ہے اسلام کی اسی ایک جملے کے اندر، ایک لفظ، ایک حرف کے اندر. مسئلہ اکیلا ہے، تو اکیلا تو آپ نہ خود مانتے ہیں نہ دوسروں کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں. تو یاد رکھیے مرنے کے ساتھ آپ کی ناکامی ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی ساری توانائی لگا دی پاکستان کے لیے، قوم کے لیے. اور پھر اس کے اندر ایک اور جرم ہوگا آپ کے اوپر کہ آپ کر تو قوم کے لیے رہے تھے، کر تو اپنے پاکستان کے لیے کر رہے تھے. ساری قومیں کرتی ہیں، اپنی قومی نظریے کو لے کر اٹھتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں، لیکن مالک کو چاہیے کہ جو اللہ کے لیے کرے. اللہ کے لیے تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف تو آپ نے رخ بھی نہیں کیا ہے. اگر کبھی اللہ کا نام لیا ہے امر بالمعروف یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، تو یہ دنیاوی بت کو سہارا دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے. یہ تو ایک مزید جرم آپ کے اوپر قائم ہوگا کہ اچھا اس سے تو وہ بہت بہتر ہے جو اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی اس سے بہتر ہے جو اللہ کا نام لے فریب کے ساتھ، اللہ کو فراڈ کرے ساتھ، تو اپنی دنیا کی وجہ سے اللہ کو وہ بیچ میں لے کے آئے یا اس کی وہ باتیں پیش کرے. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، یقین کیجئے. اور اگر ابھی بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے اگر آپ صحیح معنوں میں اس مومنٹم ہے ایک یوتھ کا، اور آپ کا اپنا بھی ابھی طاقت ہے آپ کے اندر، اس کا ایمان خالص کی طرف موڑ دیں. یقین کیجئے خالص وہ دعوت لے کر اٹھیں اور بالکل اعلان کر دیں کسی جلسے کے اندر کہ لوگوں اس سے پہلے مجھے سمجھ نہیں تھی، میں یہ اس اندازے باتیں کرتا رہا ہوں، لیکن اب میری آنکھیں کھلی ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا دستگیر ایک ہے. اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو، ان سے بڑے یہ مذہبی چور اور ڈاکو ہیں جنہوں نے مزار بنائے ہیں، جنہوں نے چادریں چڑھائی ہیں، جنہوں نے عرس اور میلے کیے ہیں، جنہوں نے یہ صوفیزم کو پروموٹ کیا ہے، جنہوں نے خزانے دے کے پیسے لینے کا سسٹم شروع کیا ہے، اور امام بن کے انہوں نے پیسے لینے کا سسٹم شروع کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بریلوی کہلایا ہے، دیوبندی کہلوایا ہے، اہل حدیث کہلوایا ہے، سلفی کہلوایا ہے. یہ سارے جو ہے نا، یقین کیجئے یہ نواز شریف کی ساری کرپشن سے زیادہ بڑے مجرم ہیں، زیادہ بڑے مجرم ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرف آپ کا رخ اگر پھیر دے اور عوام کا بھی، تو یقین کیجئے پھر کیا بات ہے. پھر تو جناب میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت ٹوٹ کر آپ کے اوپر برسے گی اور انقلاب آئے گا. یہ صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب ہوگا. اس ایمان عقیدے کے ساتھ پھر آپ فلاحی ریاست کا نام لیں گے. لوگوں یہ بات مانو، فلاحی ریاست ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور دنیا ناک رگڑتی ہو جائے گی. ساری دنیا کے اوپر آپ کا غلبہ ہوگا. یقین کیجئے اسلام پوری طاقت کے ساتھ آئے گا اور پھر انتقام لیا جائے گا اللہ کے ان دشمنوں سے. یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے اور خودکشیاں کریں گے. ان کو پتہ ہے اسلام پھر معاف کرنے والا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جب رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جب مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں نے بیت اللہ کی چادر کو پکڑا ہوا تھا اور آ کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے، وہ چادر بیت اللہ کی چادر کے ساتھ لپٹ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل کر دو اس کو. تو یہ معاملہ ہوا ہے.
تو باقی عام انسانیت کو معافی بھی دی گئی ہے، بے شمار لوگوں کو معافی بھی دی گئی ہے. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے انشاءاللہ. یہ معاملہ کریں پرائم منسٹر صاحب، یہ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے. اور میرا فوجی بھائیوں سے بھی، میں چونکہ فوجی ہوں، آرمی افسر ہوں 7 پنجاب ریجمنٹ، اور اسی جرم میں مجھے نکال دیا گیا تھا. میری بھی ابھی ایک اپلیکیشن آ رہی ہے ہر جگہ ایک قسم کی. یہ میں دیکھتا ہوں کیسے آپ انصاف کرتے ہیں، طاقت والے کو کیسے پکڑتے ہیں. آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے دنیاوی لحاظ سے تو ہماری فوج ہے. تو کیا فوج کو آپ کٹہرے میں لا سکتے ہیں؟ کہ بتاؤ ذرا ارشد کرملائی کو کیوں 7 پنجاب ریجمنٹ سے نکالا گیا تھا؟ کیا جرم تھا اس کا؟ کیس دوبارہ کھولو. اور ملک جان کو اور عصمت اللہ کو کیوں نکالا گیا تھا؟ تو کرنل نجم الحسن ملک نے کتنا ظلم کیا ہے. یہ کبھی کیس کھولے نا، پھر طاقتور کو کٹہرے میں لانے کے بعد اس کو سزا دلوائی جائے، ایسے سارے مجرموں کو جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا. تو یہ معاملہ ہے، یہ ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن آپ اس کو آگے بڑھ کے معاملہ کریں، اور ورنہ نہیں تو کوئی اور آئے گا. اور جو یہ کام نہیں کرے گا، ایمان عقیدے کی بات نہیں کرے گا، دنیا کے سبز باغ دکھائے گا، یا کتنا وہ مخلص ہی کیوں نہ. باقی آپ کے حوالے سے میرا ابھی تک یہی ذہن ہے کہ آپ بالکل کرپٹ نہیں ہیں، آپ مخلص ہیں، قوم کے ساتھ سارا معاملہ ہے. لیکن آپ کو وہ ایمان اور عقیدے کی سمجھ نہیں ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، پیچھے تو ابلیس ہوتا ہے، وہ ادرانے نہیں دینا چاہتا ہے. تو یہ توانائیاں جو ہوتی ہیں انسانوں کی ضائع ہو جاتی ہیں. بہرحال اپنی اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ و سمجھ کی بات ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں سمجھداری، یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان، یہ ہے صحیح معنوں میں فہم، یہ ہے ویژن، یہ ہے بہت بڑا خواب. اس کو بڑا خواب کہتے ہیں. بڑا سوچو، یہ ہے بڑا سوچو. پوری زمین کے بارے میں سوچو کہ ہم نے پوری زمین کے اوپر سے شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ جب اقتدار دے گا تو سارے مندروں کو، مزاروں کو، اور جو بھی یہ چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ جتنی پوجی پاٹ ہو رہی ہے، ان کا کلا کما کر دیا جائے گا. ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی. اور یہ ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک یہ سارا معاملہ نہ ہو، پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین غلبہ نہ پکڑ جائے. اس سے پہلے یہ ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے قافلے کے ساتھ ہمیں یہ اٹھ رہا ہے، اور یہ بھی پاکستان کی اللہ نے عزت دی ہے. یہ دعوت جو ہے نا، یہ والی دعوت، یہ اب پاکستان سے اٹھ رہی ہے. اس کو اب محسوس کریں. اب عربوں کو رد کر دیا گیا، ان کی قیادت چھین لی گئی ہے. اب اجمیوں کے پاس انشاءاللہ قیادت آئے گی، خاص کر پاکستان. یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے، اس کو اٹھایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا کامیاب ناصر.